بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہے۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی، تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے، اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا۔ تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں۔ تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے، بہادر تھے، رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے۔ اور جو منافق تھے مدینہ میں، وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر، اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر۔ وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے۔ تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی، حضرت ابو طالب کو دیکھو، اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ، کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا۔
3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا, پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے, لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے, ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا, ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا, کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی 2 ہیں نا, نمٹ لیں گے دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں, کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار, یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں, تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا, ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے, کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا, ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت, ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی, وہ بھی انلیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے, گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں, غلط ہے نہیں کرنا چاہیے. پولیس والا, اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ بھاگا ہے, اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے, میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا, بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا, بولا جا یار واپس. تو دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا, کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا, تھوڑا سا تم بھی کرے گا, کچھ جرمانہ لگا دے گا, کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو, آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا, پھر ہے ہی نہیں, بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں, تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہیں نا, ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے, وہ نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے, ان میں کیا انسانیت. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد اور میں غلام حیدر ول عبد الواحد, پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے, کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے, اچھا کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا, اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی, افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے, انہوں نے آگے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم, ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں, تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو, مالدار لڑکی سے کر رہے ہو, تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے, پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا, پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے, تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی, اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا. تم
وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی. ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. کسی شخص میں فرد واحد کو, متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود, جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا, مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو, ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے, دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے, تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا, جو آپ کے 45 سال کے دوست کنوارے ہیں, ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے پورا انسان, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا, جنہوں نے پرچی دی ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا, مجھ پہ سوکن آئی ہے کس کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا, بولو, باپ سے. تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا, خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام ہے. اور کرو جب حقوق ادا کرو. کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفنس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں, جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے, ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے والوں کو کہاں سمجھا, اپنے والوں کو کون, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے, بلی کس پہ آئے گی, مفتی صاحب نے بولا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے, میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ, بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں, جی. آپ نے کہا تھا کہ کربلا کا واقعہ تو پانی بند نہیں ہوا, تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس تھا کہ پانی بند. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں, حضرت عائشہ اور باقی. اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب چادر تھی تو اس میں حضرت سلمان مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ, وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے, یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو, جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی. باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چرار میں بھی آپ نے دیکھا ہے,
ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی. اور جتنے اختلافی مسائل کو ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے, تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں, تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا, اور ان موضوعات کی ابھی میں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے, اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. وعلیکم السلام. مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقت شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں, ایک ہی حصے میں نہیں, ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا, عقیقے کا الگ ہوگا, قربانی کا الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سجدہ سہو کا کیا جی ہاں سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کے کوئی محرم نہیں ہو, نہیں جا سکتی بھائی, محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری, بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں, حاملہ ہے, تو اب میں خواب میں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے مجھے یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے, آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کرو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو, یہ آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو ماشاءاللہ, اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں ہیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا, میں گلے میں چلو نیکسٹ. وہ بالکل ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب بھی نا اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں, اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً, دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. میری انگلیاں تیری انگلیاں پخانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا, پیر صاحب چوڑے میں ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں, برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں. ہاسٹل میں تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, کون کی وجہ سے جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی. وہ بولے کہ صبح تک کے حوالے سے. عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے.
सर वो जो है वो पून की वजह से पून इस्तेमाल करते हैं उसमें नमाज के 2 टाइम। गलत है ना ये। ईशा की रात 1/3 से पहले पहले पढ़ लेनी चाहिए। बहुत शदीद मजबूरी हो तो आधी रात से पहले पहले, तो आधी रात के बाद, आधी से भी ज्यादा डिले करना फिर मकरूह है, नापसंदीदा है, ये बुरा अमल है। तो 1/3 रात, वरना बहुत ही लेट करना है तो आधी रात का आधा हिस्सा गुजरने से पहले पहले पढ़ लीजिए। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, तो मेरे घर वाले ने नियत करा था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं 2 रोजा रखूंगी। 2 रोजे रखूंगी? जी जी। बेटा तो ठीक हो गया, साल गुजर गए, अभी तक उन्होंने रोजा नहीं रखा। जब मैं गिरफ्त करता हूँ तो वो नाराज हो जाती है। तो मैंने कहा होना है भाई, बेगम ने मन्नत मानी थी, जबान से अगर ये अल्फाज कहे थे ना, मेरा बच्चा ठीक हो गया तो 2 रोजे रखूंगी, तो ये मन्नत पूरी करना वाजिब है। यूफून बिन नज़र, कुरान कहता है ईमान वाले लोग अपनी मन्नत को पूरा करते हैं क्योंकि उनको डर है आखिरत का। तो आप बस उनको एक दफा बता दें, लड़े नहीं। कभी भी किसी की इस्लाह में ना उसको दर्द सर नहीं बनाना चाहिए। जमाने में इससे लड़ाइयां होती हैं। बेगम को एक दफा बता दिया, बेगम तुम पे शरन वाजिब है, 2 रोजे आप रख लो, देर ना करो, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। एक दफा बता दिया, बेगम कही यूं बड़े नेक बन रहे, वो कहना यही है। दोबारा आपने कह दिया 2-4 दिनों के बाद, बेगम रख लो, फिर वो कहेंगी बस बोल दिया ना, क्या है मैं रखूंगी ना। बहुत हुआ, थोड़े दिन के बाद तीसरी दफा दोबारा बोल दिया, बस अब चौथी दफा बोलोगे तो तुम वाजिबुल चित्र लो। फिर अस्सलाम वालेकुम। आपका जो फर्ज था अदा हो गया, बस छोड़ दो यार उसको, अपने आने रख लेगी, उसने अपनी खबर में जाना है। घर का माहौल खराब नहीं करो, दर्द सर नहीं बनाओ, एक चीज को आना का मसला नहीं बनाओ। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम। वालेकुम सलाम। ये मेरा तकदीर के हवाले से सवाल था कि जब अल्लाह को पता था कि इंसानियत दोज़ख में जाएगी, फिर अल्लाह ने क्यों पैदा किया? कि जब अल्लाह को और पता था। उलमा कहते हैं कि वो इख्तियारी है, अल्लाह ने सबको इख्तियार दिया, तो जब पता भी था कि इख्तियार के बावजूद ये दोज़ख में जाएगी, फिर क्यों अल्लाह ने? देखें, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया आजमाइश के लिए। ये कह रहे हैं जब अल्लाह को पता था कि बहुत से लोग अपने इख्तियार से गुनाह करके जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, बहुत से जन्नत में भी जाएंगे लेकिन बहुत से जहन्नम में भी जाएंगे, तो फिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया क्यों? देखिए, कहीं ना अपने सवालात को आके रोकना पड़ता है और वहां अकल के हथियार डालने पड़ते हैं। कुछ कामों की हिकमतें अल्लाह ने हमें बता दी हैं। मिसाल के तौर पर ये कायनात क्यों बनी? अल्लाह कहते हैं इंसान के लिए बनी है। इंसान क्यों बना? अल्लाह कहते हैं आजमाइश के लिए, ताकि नेक लोगों को अच्छा बदला दूं और बुरे लोगों को सजा दूं। तो अल्लाह ये क्यों किया कि नेकों को अच्छा बदला मिले और बुरों को सजा मिले? तो अल्लाह जवाब में कह सकते हैं कि भाई इस दुनिया में ऐसी मखलूक थी जो ना अपने इख्तियार से अच्छा करती थी, ना अपने इख्तियार से बुरा। फरिश्ते मेरी इबादत करते थे, मजबूर थे, लिहाजा उनको कोई बदला भी नहीं है नेक। और जो जानवर थे वो मेरी इबादत नहीं करते थे लेकिन मुझे पहचानते भी नहीं थे, लेकिन उसमें उनको कोई गुनाह नहीं है क्योंकि अकल नहीं थी। तो अल्लाह कह सकते हैं मैं चाहता था ऐसी मखलूक को पैदा करूं जिसके पास दोनों ऑप्शन हो, ताकि जब वो मेरी इबादत करें मुझे खुशी हो कि इनके पास बुराई का ऑप्शन भी था लेकिन इन्होंने अपने इख्तियार से नेकी के ऑप्शन को इख्तियार किया, तो मेरी सिफत रहमत जोश में आएगी और मैं दिल से उन पर रहम करूंगा, खुश हूंगा उनसे। और ऐसी मखलूक भी हो कि जो मुझे पहचानने के बावजूद मेरा इनकार किया और बुराइयों की तरफ गए, जबकि जानते बूझते थे कि मैं रोजी देता हूं, मैं गौर ही नहीं किया, तो फिर मेरी सिफत गजब वो हरकत में आएगी और उनको सजा मिलेगी। वैसे भी इस जजा के साथ अगर सजा ना होना तो जजा का तस्वुर भी मजेदार नहीं रहता। अगर सारे ही पास हो रहे हो तो पास होने का लुत्फ और मजा खराब हो जाता है। कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। तो अल्लाह ने कामयाबी के मुतबादिल नाकामी भी रखी है। अब ये अल्लाह के पेशे नजर था। अब हम अल्लाह से पूछें कि ये क्यों है, इस क्यों का हमारे पास जवाब नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके अपने सवालात को इंसान को बिलाखिर रोकना पड़ेगा। तो अल्लाह फिर कहेगा मैं अल्लाह हूं। तो इस क्यों का हमारे पास जवाब नहीं है और ना हमें इसके जवाब की तलाश की जरूरत है। अल्लाह में मखलूक में फर्क क्या रह जाएगा ना फिर। तो अल्लाह थोड़ी इस बात का पाबंद है कि हर क्यों का मैं जवाब दूं। ये अल्लाह ने बता दिया भाई ये कायनात बेकार नहीं है, इंसान के लिए और इंसान आजमाइश के लिए। और आजमाइश में ये मुमकिन नहीं है कि आजमाइश हो और नाकाम लोग नाकाम ना हो और कामयाब लोगों को उसका बदला ना मिले। तो नाकामी को नाकामी का बदला जजा ही की सूरत में मिलता है, सजा की सूरत में मिलता है, और कामयाबों को जजा की सूरत में मिलता है। तो ये इस कायनात का मकसद है। बाकी इस मकसद का मकसद क्या है हमें नहीं मालूम। तो इसकी डेप्थ में जाने से दिमाग खराब होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी एक इश्काल होता है, वो मैं अक्सर जवाब देता हूँ कि भाई फिर तो ये एक इश्काल हमारे दिमाग में रहेगा, इसका हमें जवाब नहीं मिलेगा, हमें मानना पड़ेगा। तो एक बात हमारी अकल में नहीं आ रही, फिर भी मानना पड़ेगा। भाई देखो, जब दो बातों में टकराव होता है ना, तो हमेशा वो बात मानी जाती है कि जिसको मानने से बड़े इश्कालात हल हो रहे हो। जैसे कल मैंने बयान में एक बात बताई थी कि कुछ लोग इस्लाम पे एतराज करते हैं कि हमें इसका जवाब नहीं मिला। तो मैं उनको जवाब में कहता हूँ
تو مان لو کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر اسلام غلط ہو گیا تو پھر سوال پیدا ہوگا پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیا نازل کی. پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ کا مخلوق کے ساتھ کوئی لنک ہے ہی نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ کے ہونے نہ، پھر آپ آخر میں اللہ کے انکار تک پہنچو گے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریشن کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ تو یہ اتنا بڑا اشکال ہے، یہ اس سے زیادہ مشکل ہے اس کا جواب. صحیح ہے نا؟ اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی حکمت اللہ کے پیش نظر ہوگی جنت جہنم بنانے میں اور بندوں کو جزا اور سزا دینے میں، لیکن یہ کہ اللہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اینڈ پھر یہی ہوگا. یہ اس اشکال کا کوئی نہیں جواب دے سکتا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں بھائی اکثریت تو دوزخ میں ہی جائے گی نا، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تو غفور رحیم ہے، جب اللہ کو پتا تھا اکثریت دوزخ میں جائے گی تو اللہ نہ بناتا. دیکھیں اللہ کا غفور رحیم ہونا دوزخ کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ زبردستی ان کو دوزخ میں اکثریت کو بھیج رہا ہوتا تو پھر یہ ہوتا. تو اللہ کے غفور رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے نا ان میں بھی میجورٹی ایسی ہوگی جو اس لائق تھے نہیں، ترقی پاس تھے، اللہ نے اضافی نمبر دے دے کے جنت میں بھیج دیا. صحیح ہے نا؟ یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ جتنے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے وہ بھی 100% جنت کے مستحق نہیں ہوں گے. ان میں بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہوں گے جن کو اللہ نے معاف کیا، بہت سو کو توبہ سے معاف کیا، بہت سو کو سفارشوں میں معاف کیا. تو پھر بھی اگر اکثر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو اس میں اللہ کا کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دیکھو ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ظالم نہ کہا جائے، ہمیں کہا جائے ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے نا. اس کے باوجود اگر پبلک کو کھلا چھوڑ دیا جائے، مجرم پیشہ لوگ زیادہ ہوں گے، جیل زیادہ بھر جائیں گے. اب کہا جائے آپ نے تو اتنے جیل بھر دیے، اتنے لوگوں کو پنشمنٹ، تو آپ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. وہ کہیں گے بھائی پبلک کی حالت ہی یہی ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ سارے جرم کر کر کے جیلوں کو بھر رہے ہیں. وہ کہیں گے پھر بھی ہم نے بہت سو کی سزا 20 سال بنتی تھی ہم نے 10 سال میں چھوڑ دیا، بہت سو کی 10 بنتی تھی ہم نے 5 سال میں چھوڑ دیا، بہت سے ہم نے دیکھے آڑے ترچے معذور ہیں ہم نے سزا ہی نہیں دی ان کو. سعودی عرب میں ایسا بھی ہوتا ہے، جیلوں میں قرآن حفظ کر لو تو سزا معاف، چل بھائی حفظ کر لیا اس کو باہر نکال دو. تو ہم نے اتنے سارے قوانین ان کمبختوں کو سزاؤں سے بچانے کے لیے بنائے ہوئے، اس لیے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، انسانوں کے لیے ظالم نہیں. لیکن انسان ہے ہی کمبخت ایسا کہ وہ شیطان کو زیادہ فالو کر رہا ہوتا ہے، رحمان کو فالو کم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ میں چاہتا نہیں ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم، تو تم ایمان لے آؤ، شکر ادا کرو. اور پھر مزید اللہ نے کہا ایمان لا کے شکر ادا کرو گے، پھر اگر غلطی ہوگی بھی، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، پھر بھی اگر گناہ ہو گیا تو ثم یستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے. تو جنت میں جانے کے جو پیکج ہے بہت ہلکا رکھ دیا ہے، جہنم میں جانے کا پیکج بہت بھاری کر دیا. تو اب اللہ کا چونکہ علم کامل ہے، اللہ کو پتا ہے کہ پھر بھی کم بخت جائیں گے زیادہ، یعنی اس پیکج پہ اتریں گے نہیں. تو یہ غفور رحیم ہونے کے منافی نہیں ہے. لوگ جہنم میں جانے میں کی زیادہ کوشش کریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بھی اسٹیٹ میں حکومت آزاد چھوڑ دینا تو دیکھو جرائم بڑھتے کتنے ہیں. پھر گورنمنٹ پہ الزام نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو برا بھلا کہا جائے گا، کمبختوں تمہیں ایک اسٹیٹ اتنا کچھ دے رہی ہے، بے روزگاروں کو الاؤنس دے رہی ہے، بیماروں کا فری میں علاج کر رہی ہے، لیکن آپ چھوڑ کے تو دیکھو نا. تو یہ انسان ہے ہی اس ٹائپ کا کہ یہ برائی کو زیادہ فوکس کرتا ہے. چلیں بھائی، باقی بات یہی ہے کہ پھر بھی جواب سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے بھائی. ہمیں تو اللہ نے ایک فوکس کیا، عمل درست کر لو جنت میں بھیج دوں گا. تو اشکال کا جواب سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم نے جانا کوشش کہاں کی، کیونکہ اشکال کا جواب اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرے گا. کہ چونکہ جی انڈا موڑ پہ یہ رہتے ہیں، ان کو جواب سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ کہتے ہیں میں اپنے فیصلے پر اب نظر ثانی کروں گا، اور اب میں کیا کروں گا کہ بھائی میں اب جنت میں اسپیس بڑھا دوں گا. تو چونکہ وہ اللہ ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ کہتے ہیں میں جو کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہم یسألون، تم جو بھی کرو گے تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو میں اور آپ غلام ہیں بھائی، ہمیں جیسے بتا دیا گیا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ہماری سمجھ میں آئے تو بھی، نہیں آئے تو بھی. اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اچھا عمل کرو گے تو انجام جنت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھ سے آپ نے بتایا تھا کہ اگر ضعیف اور صحیح حدیث تو اہتماماً اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو صحیح حدیث انتخاب کر کے بیان کرنا. خالی آپ کی رائے ہے یا جامع رشید کے تمام اساتذہ کی رائے ہے؟ کیونکہ وہ سیرت النبی کا جو کورس کرا رہے ہیں مفتی رشید صاحب، تو اس کے اندر وہ صحیح حدیث کو کر رہے ہیں یا ضعیف کا بھی اس کے اندر دخل ہے؟ یہ تو مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے ہی پوچھیں. میرا اپنا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ میں حتی الامکان ضعیف حدیث کے بیان کرنے سے اجتناب کرتا ہوں. باقی اس بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اس میں غلطی یہ ہوتی ہے بعض دفعہ اس عمل کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہوتی, عمل کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں, تو یہ غلط ہے بھائی. عمل پہلے صحیح حدیث سے ثابت تو ہو نا. تو میرا تو اپنا یہی معمول ہے کہ میں حتی الامکان اس کی کوشش کرتا ہوں, بائی مسٹیک کبھی ضعیف حدیث ہو بھی جائے, مجھے کوئی اطلاع دے تو میں رجوع کر لیتا ہوں اس سے. جامع الرشید کی رائے تو وہی ہے جو جمہور کی رائے ہے, اور جو وہ مضبوط رائے ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث سنائی جا سکتی. جامع الرشید نے یہ تو نہیں کہا کہ سنانا واجب ہے, واجب ہوتا پھر میں نہ سناتا, تو آپ کہتے ہیں جامع الرشید کا فتویٰ دیے کہ سناؤ, تو مفتی صاحب آپ کیوں نہیں سنا رہے؟ بھائی انہوں نے بھی پسند وہ بھی اسی کو کریں گے کہ نہ سناؤ تو زیادہ اچھا ہے. جب صحیح حدیثیں اتنی موجود ہیں تو کیوں جا رہے ہو ضعیف کی طرف؟ لیکن جامع الرشید فتویٰ تو وہی دے گا نا جو دلائل کے لحاظ سے, کیونکہ ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی, من گھڑت نہیں ہوتی. ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ہے, ایسا امکان ہی نہیں ہے بھائی. اس میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی نے فرمایا ہو, لیکن بہت زیادہ مستند ذریعے سے ہم تک وہ بات نہیں پہنچی ہو. تو طاقت تقویت کے لیے کسی صحیح حدیث کی کو تقویت کے لیے بطور شاہد کے لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. سوال. وعلیکم السلام. ہمارا گارمنٹس کا کام ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاپ میں یا گودام میں مال پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی پکچرز لے لیتے ہیں, اور پھر وہ پکچرز ہم مختلف پارٹیوں کو لاہور میں ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں. جی, کہیں سے ہمیں اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ مال دے دو, تو ہم اس میں اپنا ایک پروفٹ مارجن رکھ کے وہ مال وہیں سے اٹھاتے ہیں جہاں پڑا ہوتا ہے, اور لاہور, پشاور یا جہاں بھی بیچنا ہوتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں. یہ وہی تو ہے جو ابھی پوری گھنٹہ میں نے تقریر. جی اسی وجہ سے پوچھا میں نے. تو اس میں طریقہ کیا اپنا ہے؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ آرڈر کا کہیں کہ یہ خریدنا چاہتے ہو تو آپ بتائیں, دلچسپی ہے اتنے کا میں آپ کو. ہم یہی کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے مال ہمارا ہے, ہم یہی کہتے ہیں کسی پارٹی کے پاس پڑا ہوا ہے. تو پھر پارٹی کو بتائیں کہ آپ کا مال ہم بکوا رہے ہیں, یہ مال لوڈ ہونے میں کوئی نقصان ہو گیا, راستے میں کوئی نقصان ہو گیا, تو آپ کا مال آپ کا نقصان ہوگا. وہ مانے اس بات کو. ہم یہ بھی بتاتے ہیں, بس یہ نہیں کہتے جو نقصان. نہیں, یہ کہنا پڑے گا, نقصان ورنہ نہیں ہے, ورنہ نہیں ہے. مطلب یہ کہیں گے تو یہ اس طرح پھر جائز ہو جائے گا. پھر جائز ہو جائے گا. ہم آپ کے کمیشن ایجنٹ ہیں اور ہم اپنا کمیشن لے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلو بھائی کافی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ